Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں نا، ان سارے اعضاء میں سے واحد ایک دل ہے جو آخرت کا اعضاء ہے. اس لیے کہ دل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عضو بنایا ہے جس میں صرف حق ہی آتا ہے، حق کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی غلط فہمی سے کسی باطل چیز کو حق سمجھ بیٹھا ہو اور اس کی معلومات اتنی نہ ہو، یہ الگ بات ہے. لیکن دل تسلیم اسے ہی کرتا ہے جسے حق جانتا ہے، جسے سچ مانتا ہے. آپ حضرات دیکھیں کہ باقی جتنے اعضاء ہیں، اب حلال کمانا نیک عمل ہے. آپ ہاتھ سے حلال کمائیں گے تو ہاتھ حلال کماتے رہیں گے، حلال مال اکٹھا کریں گے، ہاتھ اکٹھا کرتے رہیں گے. انہی ہاتھوں کے ساتھ آپ رشوت اکٹھی کرنی شروع کر دیں، ہاتھ رکیں گے نہیں. ہاتھ وہ حرام بھی کمائیں گے، حرام بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح اگر آپ ان آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بہن کو دیکھتے ہیں پیار کی نظر سے، تو وہ عبادت ہے. آنکھ دیکھے گی، اسی نظر سے غیر محرم کو دیکھتے ہیں، حرام ہے، آنکھ اس کو بھی دیکھے گی، آنکھ تو نہیں باز آئے گی. کان ہیں، آپ ان سے نیکی کی باتیں سنتے ہیں، سن رہے ہیں. آپ اگر بدی اور برائی کی باتیں سنیں گے یہ تب بھی سنیں گے. پاؤں ہیں، آپ ان کے ساتھ چل کے مسجد میں جا رہے ہیں، یہ چلیں گے، آپ کو چلا کے مسجد میں لے جائیں گے. انہی پاؤں کے ساتھ اگر آپ کسی بری جگہ پہ جانا چاہیں، سینما میں جانا چاہیں، شراب نوشی کے لیے جانا چاہیں، یہ تب بھی چلتے ہوئے لے جائیں گے. لیکن دل ایسی چیز نہیں. آپ ہاتھ پاؤں کے ساتھ کوئی بھی برائی کر رہے ہیں وہ دل میں نہیں آئے گی. دل کہتا رہے گا کہ یہ برا کام ہے، دل کہتا رہے گا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. صرف دل ایسا ہے جو صرف حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو قبول نہیں کرتا. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس مال و دولت اور دنیا کو دل میں نہ آنے دو. صحابہ نے بھی تجارت کمائی ہے، صحابہ نے بھی مال کمایا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو دل میں نہیں لائے، اس کی پوجا نہیں کی. ہمارا کیا حال ہے؟ ایک دن دکان نہ چلی، ایک دن کام نہ چلا تو ہمیں اس دن نیند ہی نہیں آتی. اس دن ہماری نیند ہی حرام ہو جاتی ہے، چین سکون برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے دولت اور مال کے ساتھ دل لگا رکھا ہے. جب اس کے اوپر زد پڑتی ہے تو دل پستا ہے اور سارے کے سارے جسم کا سکون برباد ہو جاتا ہے. ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے دعا کے لیے، یا رسول اللہ میں نے تجارت شروع کی، دعا کیجیے. آقا علیہ السلام نے دعا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعا لی، کام شروع کر دیا، تجارت کرتے گئے. ایک وقت آیا کہ کتنے ممالکوں کے اندر حضرت کے کاروبار چل رہے ہیں، کارخانے لگے ہوئے ہیں. جب وہاں سے حضرت کا مال آتا تھا، پیسہ آتا تھا، کوئی لوگ اٹھا کے نہیں لاتے تھے، بلکہ کئی اونٹوں کے اوپر حضرت کا مال اور رقم اور دینار اور اشرفیاں اونٹوں کے اوپر لاد کے لائی جاتی تھی. پیسہ گھر کے اندر سنبھالتے جگہ نہیں بچتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے اس کونے کے اندر ڈھیر لگا دو، سونے اور چاندی کے سکوں کے، زمین سے لے کے چھت تک ڈھیر لگے ہوتے تھے. اور حضرت کا اپنا حال یہ تھا کہ گھر میں طرح طرح کے کھانے پکتے تھے. 400 ایک وقت میں مہمان ہوا کرتے تھے. جب دسترخوان لگتا تھا، انواع و اقسام کے کھانے لگتے تھے. 400 مہمان ایک وقت میں دسترخوان کے اوپر موجود ہوتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آتے تھے. میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ وہ جماعت نہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوں، جنہوں نے مطالعے کیے ہوں، بلکہ یہ نبوت کے صحبت یافتہ لوگ تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دسترخوان پہ آتے، جو ہی دسترخوان پہ نظر پڑتی دل کانپنا شروع ہو جاتا، رونا شروع ہو جاتے. لوگ کہتے حضرت جی
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خانسا میں پکانے والے کہتے ہیں حضرت آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رو کے فرماتے نانا مجھے تو آقا علیہ السلام یاد آ گئے، حضور کے دسترخوان پہ میں نے کبھی ایک سے دوسرا کھانا نہیں دیکھا تھا، میرا دسترخوان کھانوں سے لدا لد بھرا ہوا ہے۔ اللہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے جنت کی ساری نعمتیں اور آخرت کی ساری نعمتیں دنیا پہ ہی دی جا رہی ہیں، کہیں آخرت میں میرا حصہ نہ ختم ہو جائے۔ وہ کھانا دے کے اتراتے نہیں تھے، اللہ کو بھولتے نہیں تھے، آخرت کو بھولتے نہیں تھے، بلکہ جو مال کی بڑھوتری دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف اور زیادہ مضبوط دھیان جاتا تھا، اللہ کی طرف اور مضبوطی کے ساتھ راغب ہوتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اتنا روتے، ساتھ وہ 400 کے 400 مہمان بھی رونا شروع کر دیتے۔ یہاں اتنا روتے کہ روایات میں آتا ہے دسترخوان میں کھانا پینا اسی طرح پڑا رہ جاتا، سارے کے سارے اٹھ کے چلے جاتے۔ شام کا وقت ہوا، پھر دسترخوان لگا، پھر 400 مہمان اسی طرح بیٹھے، پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف آئے، پھر دسترخوان پہ بیٹھے، پھر جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، پھر رونا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہتے اللہ جی یہ دولت سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے دسترخوان یہ مہاجرین کو تو کبھی میسر نہیں آئے تھے، آقا کے پاس کبھی میں نے اتنے کھانے نہیں دیکھے۔ اللہ جی حضور کے اتنے پیارے چچا جن کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا حضرت امیر حمزہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ان کا حال یہ تھا کہ سید الشہداء کا لقب مل رہا ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے حال یہ ہے کہ کپڑا کفن پورا نہیں، سر کے اوپر کفن لے کے جاتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں، ٹانگوں کو ڈھانپتے ہیں تو سر والا حصہ ننگا ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ کپڑے کفن پورا نہیں تھا، آخر پہ سر کو ڈھانپ دیا گیا، ٹانگوں کے اوپر درخت کے پتے رکھ کے ان کو ڈھانپا گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے اللہ جی آج عبدالرحمن کے پاس اتنے کپڑے ہیں جو گننے میں نہیں آتے، ان کی تعداد بھی شمار کرنے میں نہیں آ رہی۔ اللہ جی کہیں دنیا میں ساری دولتیں دے کے آخرت سے محروم نہ فرما دینا۔ آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگوں نے اس طرح دنیا کا مال بھی کمایا لیکن اس کو دل کے اندر نہیں آنے دیا۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.